رفاقت حیات کی کہانی۔ مسکراہٹ۔ اس نے میری گردن کو بازوؤں میں جکڑ لیا اور میرے گالوں کو چومنے لگا۔ پھر اس کے دانت گالوں میں پیوست ہوتے چلے گئے۔ اس کی غلیظ رال چہرے پر پھیل گئی۔ میں نے اس کے بال کھینچے، پرے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے نتنوں سے گرم سانسیں میری جلد کے مساموں میں گھسنے لگیں۔ بے چارگی سے میری ہچکی بند گئی، مگر اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ گالوں سے خون بہنے لگا، زخم کی جلن زیادہ ہو گئی۔ پھر اس نے اپنی گرفت سے آزاد کیا تو میں زمین پر جا گرا۔ آنکھ کھلی تو رواں رواں کانپ رہا تھا، لباس پسینے میں تربتر تھا۔ میں نے بمشکل کروٹ لی، حیرت زدہ آنکھوں سے اندھیرے کو محسوس کیا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ شاید یہ کوئی خواب تھا، کسی خواب کا حصہ تھا۔ میں نے ٹھنڈا سانس بھرا، آنکھیں میچ لیں، گرم ہاتھوں سے چہرے کو ٹٹولا، گالوں کی نرمی کو محسوس کیا۔ سب ٹھیک تھا۔ میں اٹھ بیٹھا، آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو گئیں۔ میرے بھائی اپنی کھاٹوں پر سو رہے تھے۔ باہر ہوا سنسنا رہی تھی، ٹٹیہر آسمان میں شور مچا رہا تھا۔ میں حیران تھا۔ فوراً سارا خواب یادداشت سے محو ہو گیا، بس ایک تلخی رہ گئی۔ اس کیفیت کی دھندلی یاد باقی بچی۔ مجھے لگ رہا تھا میں سویا ہی نہیں، آنکھوں میں جلن تھی، جسم نڈھال ہو رہا تھا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ کل سارا دن ابو کے دوست کو پہاڑی والے قبرستان کی سیر کرواتا رہا تھا، مزاروں کے بیچ گھماتا رہا تھا۔ 7 کلومیٹر پر پھیلے قبرستان کی کوئی قبر ایسی نہیں تھی جو نہ دکھائی ہو۔ میں تھکا ہوا گھر پہنچا تھا، پھر کرکٹ کھیلنے چلا گیا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی تھی، مگر ایسا کیوں لگ رہا تھا؟ میں نے پاؤں کے ذریعے کھاٹ کے نیچے سے سلیپر نکالے، باورچی خانے تک گیا، مٹکے سے پانی نکال کر پیا، دوبارہ بستر پر لیٹ گیا، مگر دیر تک نیند نہیں آئی۔ کسی ایک لمحے میں خواب کی ساری جزیات یاد آ گئیں۔ میں کسی گلی میں چلا جا رہا تھا، وہ سایہ دار ٹھنڈی گلی تھی۔ میں ایک خوبصورت عمارت کو دیکھنے ٹھہر گیا۔ بہت سحر انگیز نقاشی تھی، دلکش رنگوں سے بہترین، باریک سے نقش و نگار، پتھر کا کام بھی شاندار تھا۔ عمارت کے جھروکے میں ایک شخص نظر آیا، وہ انتہائی بدصورت تھا۔ میں اسے دیکھ کر سہم گیا، وہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے ڈر کے مارے دوڑ لگا دی۔ پل بھر میں جانی پہچانی گلیاں اجنبی ہو گئیں۔ مجھے لگا کہ وہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ گلیوں میں اندھیرا پھیل گیا، مجھے گھر کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ میں دوڑتے ہوئے کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو آگے پتھر یا دیوار نہیں تھی، بلکہ وہی شخص کھڑا تھا۔ اس نے مجھے بازوؤں میں جکڑ لیا اور اپنے سوکھے ہونٹوں سے گالوں کو چومنے لگا۔ میں نے بہت کروٹیں بدلیں، مگر سو نہ سکا۔ کھاٹ سے اترا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ آسمان پر چاند نہیں تھا، ستارے ٹمٹما رہے تھے، ہوا دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، صحن میں رات کی رانی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے افسردگی سے مہمان خانے کی طرف دیکھا، اس کے دروازے تک گیا۔ میں خوفزدہ تھا یا ڈرپوک آدمی تھا؟ میرے اندر اس وقت بھی غصہ یا نفرت نہیں تھی، بس ایک سبکی کا احساس تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے نیند سے جگانے کے لیے آوازیں دی جا رہی تھیں۔ پہلے چھوٹے بھائی بلاتے رہے، پھر امی نے لحاف اتار کر مجھے جھنجھوڑا۔ میں اٹھ بیٹھا، مگر جسم ٹوٹ رہا تھا، سر بوجھل تھا۔ میں نے کہہ دیا، اچھا جاگتا ہوں۔ آوازیں تھم گئیں۔ میں لحاف تان کر لیٹا رہا۔ شاید میری آنکھ لگ گئی۔ ابا کی گرجدار آواز نے ہڑبڑا دیا، ساجد اب اٹھ جاؤ، مہمان کو ناشتہ کروانا ہے۔ میں بستر سے اتر کے غسل خانے کی طرف چلا گیا۔ آئینہ دیکھا تو آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ میں نے رگڑ کر چہرہ دھویا، آنکھوں پر پانی مارا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ دوسرے بھائی موجود تھے، پھر مجھے کیوں مہمان کی خدمت پر مامور کر دیا گیا؟ ٹھیک ہے انہیں اسکول جانا تھا، لیکن ابھی تو بہت وقت پڑا تھا اس میں۔ مہمان ابو کا دوست تھا، وہ خود کیوں نہیں اس کے لیے چائے ناشتہ لے کر جاتے؟ میں نے کل کا سارا دن اس کے ساتھ گزارا تھا، یہ کافی نہیں تھا کیا؟ ہماری عمروں میں فرق تھا، میں اس سے کھل کر کوئی بات نہ کر سکا تھا۔ وہ مجھے اچھا بھی نہیں لگتا تھا، مگر کیا کرتا، ابو کا دوست جو تھا۔ کاش BA کا امتحان اتنی جلدی نہ ہو گیا ہوتا۔ میں نے امی سے اپنی خفگی کا اظہار کیا تو وہ نصیحت کرنے لگی۔ میں نے اپنی چائے ختم کی اور مہمان کے لیے ناشتہ لے کر چلا گیا۔ وہ پہلے ہی جاگ اٹھا تھا، اس نے غسل کر کے کپڑے بھی بدل لیے تھے اور اب تکیے پر کوہنی جمائے سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔
उस पर एक नज़र डालकर मैं कहीं और देखने लगा। मैंने नाश्ता मेज़ पर रख दिया। उसने कश लगाकर धुआं मेरी तरफ फेंका और सिगरेट को एस्ट्रे पर मसल दिया। मैं बेआरामी से सोफे पर बैठ गया। उसने पराठे का निवाला तोड़ा, उसे दही में डुबोया और मुंह में डालकर चबाने लगा। मैं बार बार पहलू बदल रहा था। मैं कमरे से निकल भागना चाहता था। उसकी निवाला चबाने की आवाज़ मुझे नागवार लग रही थी, लेकिन मुझे नाश्ता ख़त्म होने तक बैठना था और बर्तन वापस लेकर जाने थे। मुझे बचपन से यही सिखाया गया था और मैं अब तक इस पर अमल करता आया था, मगर आज ये जिम्मेदारी निभाते कोफ्त हो रही थी। मुझे न जाने क्यों लग रहा था कि मेहमान मुझ पर हमला कर देगा। शायद वो जानबूझकर आहिस्तगी से निवाले चबा रहा था। मैंने खुद को पूरा मर्द जाहिर करने के लिए नाव के नीचे खुजाया भी, लेकिन परेशानी कम न हो सकी। उसने अब्बू के मुतालिक पूछा तो मैंने बता दिया कि उठ गए हैं और तैयार हो रहे हैं। वो नाश्ता ख़त्म करके गुस्ल खाने की तरफ गया तो मैं बर्तन उठाकर निकल आया। वो अब्बू के साथ गाड़ी में बैठा था। अब्बू ने कार स्टार्ट की। मैंने पोर्च का गेट खोल दिया। गाड़ी मेरे नज़दीक से गुजरी तो वो मुझे देखकर मुस्कुराया। मैं गली के कोने तक कार को देखता रहा, फिर वो मोड़ काट के गायब हो गई। वो क्यों मुस्कुरा रहा था? उसकी मुस्कुराहट का मफहूम क्या था? हमने वो रात प्लेटफॉर्म पर गुजारी थी। हम स्काउटिंग की जंबूरी में शिरकत के लिए जा रहे थे। सुबह को पता चला कि ट्रेन लेट हो गई है। मैं पहली मर्तबा घर वालों के बगैर लंबे सफ़र पे निकला था। हम रात भर ट्रक से सामान उतार कर प्लेटफॉर्म पर पहुंचाते रहे थे, इसीलिए सोते वक्त घर के बिस्तर की नरमी याद नहीं आई थी। सुबह को आंख खुलते ही सोचा था कि हम कहाँ हैं। फिर सारी बात याद आ गई थी। मैं अपने बैग से टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन और तौलिया निकालकर पानी के नल पर लगी भीड़ में शामिल हो गया था। मैंने अपनी नई चीज़ों का दूसरों की चीज़ों से मुवाजना किया था। मुझे अपनी चीज़ें पसंद आई थीं। फिर हमारे स्काउट मास्टर स्टेशन से बाहर होटल में नाश्ता करवाने ले गए थे। मुझे वो घर के नाश्ते से लजीज मालूम हुआ था। हम लोग मास्टर साहब की तंबीह के बावजूद स्टेशन पर दंदनाते फिरते थे। वो जगह हमारे लिए हैरत अंगेज थी। प्लेटफॉर्मों के बीच पटरियों का जाल बिछा था। रंग बिरंगे डब्बों वाली गाड़ियां कुछ देर ठहर कर चली जाती। मैं हर गाड़ी के डब्बे गिनने लगता। शोर मचाते अकेले इंजन अजीब नजर आते, जैसे बोगियों की जुदाई में शोर मचा रहे हों। हर नई रेल के साथ प्लेटफॉर्म लोगों से भर जाता। वो दरवाज़ों से इस तरह छलांगे मार मार कर उतरते जैसे रेल बरसों बाद किसी स्टेशन पर पहुंची हो। वो चाय के स्टॉलों पर मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगते। मैं अपने साथियों के मना करने के बावजूद रेल पर जा खड़ा होता, झुककर गुजरती हुई बोगियों को देखता। इस तरह पुल भी रेलगाड़ी के साथ चलता महसूस होता। मैं भांत भांत के लोगों के मुशाहिदे से लुत्फानंदोज होता। जोगी, सिपाही, फ़कीर, कुली, हर कोई अपने मुनफरिद हुलिये में था। मुझे रेलवे के नीले कोट वाले अफसरों ने मरूब किया था और मैंने उन जैसा बनने की ख्वाहिश भी की थी। मैंने सुबह को वो सामान भी गौर से देखा हम जिसे रात भर ढोते रहे थे। 4 मुख्तलिफ रंगों वाला मुल्क का नक्शा बहुत अच्छा लगा था, जिसके चारों हिस्से अलग हो जाते थे। खेमे, मोटे मोटे बांस, लकड़ियाँ, रस्सियाँ, झंडियाँ, कौमी रहनुमाओं की तस्वीरें। मैं लॉर्ड बेडन पावेल की तस्वीर को देर तक देखता रहा था। हमारे बिस्तरों और थैलों का ढेर भी एक तरफ लगा हुआ था। स्काउट मास्टर ने मुझे सामान की निगरानी पर मामूर कर दिया। 2 लड़के और भी थे। मैं कुछ देर बिस्तरों पर ऊँघता रहा, फिर एक हम जमात की मिन्नत करके उसे अपनी जगह खड़ा कर दिया। बहुत से लड़के अपने कैमरे साथ लाए थे। वो इधर उधर तस्वीरें खींचते फिर रहे थे। मेरे पास कैमरा नहीं था। ज़बरदस्ती तस्वीर बनवाने की कोशिश में कुछ लड़कों ने धुतकार दिया था और कुछ ने बखुशी अपने साथ ले लिया था। मेरे घर में कैमरा था, लेकिन बड़े भाई ने ख़राब कर दिया था। मैं पुल पर जा खड़ा हुआ और चलती हुई रेलगाड़ी को देखने लगा। कुछ फासले पर एक लड़का रेलवे स्टेशन की तस्वीरें बना रहा था। मैं उदास हो गया। सीढ़ियाँ उतरते हुए मुझे अपना नाम सुनाई दिया। मैंने प्लेटफॉर्म पर निगाह दौड़ाई। मुड़कर पुल की तरफ देखा, कोई भी नहीं था। मैं 2-4 सीढ़ियाँ उतरा तो किसी ने फिर मेरा नाम पुकारा। वो पुल पर दौड़ता मेरी तरफ आ रहा था। तेजी से सीढ़ियाँ फलांगता मेरे पास पहुंचा। मैंने उसे नहीं पहचाना था। वो मेरे अब्बू का दोस्त था। मैंने मुस्कुराते हुए मुसाफा किया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो मुझे यहाँ देखकर हैरान था। मैंने जंबूरी के मुतालिक बताया। उसने स्टेशन से बाहर होटल में चलने की पेशकश की। मैं शर्माते हुए उसके साथ चल दिया। उसका कद मुझसे लंबा था, फिर भी उसने मेरे कंधे से हाथ नहीं हटाया।
اس کا بار بار میرے گالوں میں چٹکی لینا بھی مجھے بہت ناگوار لگا تھا۔ میں ہوٹل میں اس کے مقابل نشست پر بیٹھا، مگر وہ اگلے ہی لمحے میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، کیا کھاؤ گے؟ جو دل چاہے بتاؤ۔ میں نے بتایا کہ ناشتہ کر چکا ہوں، کوکا کولا پیوں گا۔ وہ بتانے لگا کہ اسی شہر میں نوکری کرتا ہے، اسٹیشن کے نزدیک ایک مکان میں رہتا ہے، بیوی بچے گاؤں میں ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ میں نے لجاتے ہوئے کہا، میرے پاس کیمرہ نہیں ہے، آپ کے پاس ہو تو دے دیں، واپسی پر لوٹا دوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، مکان میں رکھا ہوا ہے، چلو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ میں خوش تھا، کیمرہ مل جائے گا تو میں اپنی تصویریں کھینچ سکوں گا۔ جس شہر میں جمبوری لگ رہی تھی وہاں بہت سے تفریحی مقامات تھے، خوبصورت جگہیں تھیں۔ میرے پاس کیمرہ دیکھ کر دوست حیرت میں پڑ جائیں گے، گھر والے بھی تصویریں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ میں گلیوں اور مکانوں کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ لوٹتے ہوئے راستہ نہ بھول جاؤں۔ وہ جیب سے چابیاں نکالتا ایک مکان کے آگے ٹھہر گیا۔ اس نے زنگ آلود تالا کھولا۔ میں اس کے پیچھے داخل ہوا۔ وہ ایک کمرے اور مختصر صحن والا مکان تھا۔ میں کمرے میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ میں نے کیمرے کا ذکر کیا تو وہ ہنستے ہوئے میرے ساتھ آ بیٹھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے گالوں پر چٹکیاں لینے لگا۔ میں نے پرے ہٹنا چاہا تو وہ مجھ سے لپٹ گیا اور زبردستی بوسے لینے لگا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، تمہیں کیمرہ مل جائے گا، بیگ میں رکھا ہوا ہے، وہ تمہارا ہے۔ وہ میری شلوار اتارنے لگا تو میں نے اس کے چہرے پر زور سے کاٹ لیا۔ وہ کلبلا کر چارپائی سے اترا۔ میں باہر کی طرف بھاگا تو اس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کی کلائی پر دانت پیوست کر دیے۔ میں اس کی گرفت سے چھوٹ کر مکان سے نکل گیا۔ میں تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا اسٹیشن تک پہنچا۔ اسکاؤٹ ماسٹر نے باس پرس کی تو میں نے جھوٹ بول دیا۔ آج بھی کل کی طرح نیند ٹوٹ گئی۔ میں آنکھ کھلنے کے بعد کسی کھائی میں گرتا چلا گیا۔ برابر والے کمرے سے ابو کے خراٹوں کی آواز کان پڑی تو میں خواب کے جادو سے نکلا۔ لحاف کو دانتوں میں دبا کر 2-3 بار کسمساتے ہوئے مجھے حقیقت کا یقین آ گیا۔ میں نے تکیے کو چھوا تو وہ گیلا تھا۔ میرے منہ سے پانی بہہ کر اس میں جذب ہو گیا تھا۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا، گھڑیال کی ٹک ٹک سے بھی اندازہ نہیں ہوا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے لحاف اتار پھینکا۔ کمرہ بھی تو کھائی جیسا تاریک تھا، اسی لیے پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے سوچا۔ گھٹن بڑھنے لگی تو میں کھاٹ سے اترا، دروازہ کھول کر صحن میں گیا۔ پہلے تو ایسے خواب نہیں آتے تھے۔ میں نے سوچا۔ ہوا خاموش تھی مگر رات کی رانی کی خوشبو سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میرا دل بوجھل تھا۔ ابو کے دوست کی پراسرار مسکراہٹ یاد آئی تو ایک گرم آنسو آنکھ سے گال پر لڑکتا چلا گیا۔